یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 20 اکتوبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کفارے کا عقیدہ۔ سنہری متن: تواریخ۔ خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تمہیں ملے گا۔ جوابی مطالعہ: یسایہ، عبرانیوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا، پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خار کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا، اور مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے۔ کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ میرا مخالف کون ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ دیکھو خداوند خدا میری حمایت کرے گا، کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ دیکھو وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے، ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا؟ خداوند خدا کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں؟ خداوند فرماتا ہے۔ تواریخ۔ اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ تواریخ۔ اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا، اور خداوند یہوشافط کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی، اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور اس کے حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے۔ اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھوں میں سلطنت کو مستحکم کیا، اور سارا یہودا یہوشافط کے پاس ہدیے لایا، اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی، اور اس کا دل خداوند کی باتوں میں بہت مسرور تھا، اور اس نے اونچے مقاموں یسیرتوں کو یہودا میں سے دور کیا۔ اور اپنی سلطنت کے تیسرے برس اس نے بن خیل اور ابدیہ اور ذکریہ کو اور نیتنیل کو، میکایا کو جو اس کے امراء تھے، یہودا کے شہروں میں تعلیم دینے بھیجا۔ سو انہوں نے خداوند کی شریعت کی کتاب ساتھ رکھ کر یہودا کو تعلیم دی، اور وہ یہودا کے سب شہروں میں گئے اور لوگوں کو تعلیم دی، اور خداوند کا خوف یہودا کے گردا گرد ممالک کی سب سلطنتوں میں چھا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہوشافط سے کبھی جنگ نہ کی۔ اور یہوشافط بہت ہی بڑھا، اور اس نے یہودا میں قلعے اور ذخیرہ کے شہر بنائے، اور یہودا کے شہروں میں اس کے بہت سے کاروبار تھے۔ زبور۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو،
اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ یوحنا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت سیدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام انہیں دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ یوحنا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پہاڑ پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو وہ تیرے اس پر ایمان لائے۔ یعقوب۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سائنس میں خدا اور انسان الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ الوہیت کے لیے مادر پدر نام ہے جو اس کی روحانی مخلوق کے ساتھ اس کے شفیق تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ رسول نے ان الفاظ میں یہ ظاہر کیا جنہیں ایک بہترین شاعر کی منظوری سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اس کی اولاد ہیں۔
اگر انسان اس کامل اصول یا عقل کے بغیر کبھی وجود رکھتا تھا تو پھر انسان کی وجودیت ایک فرضی داستان ہی تھی۔ روحانی حقیقت سب چیزوں میں سائنسی سچائی ہے۔ روحانی سچائی انسان اور پوری کائنات کے عمل میں دہرائی جانے سے ہم آہنگ اور سچائی کے لیے مثالی ہے۔ روحانی حقائق الٹ نہیں ہے۔ مخالف نفاق جو روحانیت سے مشابہت نہیں رکھتا حقیقی نہیں ہے۔ اس الٹ بہاؤ کا واحد ثبوت فرضی غلطی سے حاصل ہوتا ہے جو خدا، روح یا روحانی تخلیق کا کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا۔ مادی فہم تمام چیزوں کو مادی طور پر واضح کرتا ہے اور لامحدود کا محدود فہم رکھتا ہے۔ کلام کہتا ہے کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ پھر خدا سے آزاد ایسی کون سی طاقت دکھائی پڑتی ہے جو بیماری کا موجب بنتی اور اسے ٹھیک کرتی ہے؟ یہ ایمان کی غلطی، بشری عقل کا قانون، ہر لحاظ سے غلط، گناہ، بیماری اور موت کو گلے لگانے کے سوا اور کیا ہے؟ یہ لافانی عقل کے، سچائی کے اور روحانی قانون کے بالکل برعکس ہے۔ یہ خدا کے اچھے کردار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی شخص کو بیمار کرے اور پھر انسان کو خود شفا پانے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ فرض کرنا نہایت مضحکہ خیز بات ہے کہ مادہ بیماری کا سبب اور علاج دونوں ہو سکتا ہے، یا روح خدا بیماری پیدا کرتا ہے اور اس کا علاج مادے پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جسمانی مادی ذہنیت عقل کے نام کا غلط استعمال فانی ہے، اس لیے انسان فنا ہو جائے گا۔ جو حقیقی روحانی انسان کے اپنے خدا کے ساتھ ناقابل تسخیر رابطے کی جانب اشارہ ہے جسے یسوع روشنی میں لایا۔ اپنے جی اٹھنے اور صعود میں یسوع نے یہ ظاہر کیا کہ ایک فانی انسان جوان مردی کا حقیقی جوہر نہیں ہوتا اور کہ یہ مادی غیر حقیقی مادیت حقیقت کی موجودگی میں غائب ہو جاتی ہے۔ انسانی شبیہ اپناتے ہوئے، یعنی جیسا کہ فانی نظر کو دکھائی دیتا ہے، انسانی ماں کے پیٹ میں حمل لیتے ہوئے یسوع روح اور جسم کے مابین، سچائی اور غلطی کے مابین درمیانی تھا۔ الہی سائنس کی راہ کو واضح کرتے اور ظاہر کرتے ہوئے وہ ان سب کے لیے نجات کی راہ بن گیا جنہوں نے اس کے کلام کو قبول کیا۔ بشر اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بدی سے کیسے بچا جائے۔ حقیقی انسان کا سائنس کی بدولت اپنے خالق سے تعلق استوار کرتے ہوئے بشر کو صرف گناہ سے دور ہونے اور مسیح یعنی حقیقی انسان اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو پانے اور الہی فرزندگی کو پہچاننے کے لیے فانی خودی سے نظر ہٹانے کی ضرورت ہے۔ مادی انسان از خود اور رضاکارانہ غلطی سے ایک منفی درستگی اور مثبت غلطی سے بنا ہے۔ دوسرے والا خود کو صحیح سمجھتا ہے۔ انسان کی روحانی انفرادیت کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ انسان کے خالق کی شبیہ ہے۔ مادہ بشر کو حقیقی ابتدا اور ہستی کے حقائق سے نہیں جوڑ سکتا جس میں سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف روح کی برتری کو تسلیم کرنے سے ہوگا جو مادے کے داموں کو منسوخ کرتا ہے کہ بشر فانیت کو برخاست کریں اور کسی مستحکم روحانی تعلق کو تلاش کریں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کی طرف سے لازم و ملزوم الہی شبیہ میں قائم رکھتا ہے۔ یسوع نے اظہار کی بدولت زندگی کا طریقہ کار سکھایا تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کیسے الہی اصول بیمار کو شفا دیتا، غلطی کو باہر نکالتا اور موت پر فتح بند ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ اس کی فرما برداری سے اس نے دیگر سبھی لوگوں کی نسبت ہستی کے اصول کو زیادہ روحانی ظاہر کیا۔ اسی طرح اس کی اس نصیحت کی طاقت ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگرچہ گناہ اور بیماری پر اپنا اختیار ظاہر کرتے ہوئے عظیم معلم نے کسی صورت دوسروں کو ان کے تقوی کے مطلوبہ ثبوت دینے میں مدد نہیں کی، اس نے ان کی ہدایت کے لیے کام کیا کہ وہ اس طاقت کا اظہار اسی طرح کریں جیسے اس نے کیا اور اس کے الہی اصول کو سمجھیں۔ رسول کہتا ہے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرتے جاؤ، اور وہ براہ راست یہ بات شامل کرتا ہے کہ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔
फिलिपियों 2 बाब 12-13 आयात। सच्चाई ने बादशाहत की कुंजी तैयार कर ली है और इस कुंजी की बदौलत क्रिश्चियन साइंस ने इंसानी फहम का दरवाजा खोल लिया है। अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और गुफ्तगू में सच्चाई गलती पर फतह पा रही है तो आप बिलाखिर कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं। ये सच्चाई और मोहब्बत के साथ यकजहती में हिस्सा लेना है। अगर शागिर्द रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है तो वो दाखिल होने की जद्दोजहद कर रहा है। वो मादी हिस्स से दूर होने की मुसलसल कोशिश कर रहा है और रूह की नाकाबिल तस्खीर चीज़ों का मुतलाशी है। अगर ईमानदार है तो वो ईमानदारी से ही आगाज करेगा और आए दिन दुरुस्त सिमत पाएगा, जब तक कि वो आखिरकार शादमानी के साथ अपना सफर मुकम्मल नहीं कर लेता। यकीन करने की निस्बत इसे समझना ज्यादा जरूरी है, जो हस्ती की खुशी के साथ ताल्लुक रखता है। एक इंसानी अकीदे पर ईमान के वसीला हक को तलाश करना लामहदूद को समझना नहीं है। हमें महदूद, काबिल तब्दील और फ़ानी के वसीला नाकाबिल तब्दील और लाफानी की तलाश नहीं करनी चाहिए, और यूं इजहार की बजाय ईमान पर इन्हसार करना चाहिए, क्योंकि ये साइंस के इल्म के लिए मोहलक है। हक का फहम सच्चाई पर मुकम्मल ईमान मुहैया करता है और रूहानी समझ तमाम सोख्तनी कुर्बानियों से बेहतर है। मालिक ने कहा, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप हस्ती के इलाही असूल के पास नहीं आता, यानी मसीह, जिंदगी, हक और मोहब्बत के बगैर, क्योंकि मसीह कहता है, राह मैं हूं। बुत परस्ती और मादा परस्ती देवता को बतौर अजीम नामालूम बयान कर सकती है, मगर क्रिश्चियन साइंस खुदा को इंसान के करीब तर लाती है और उसे हमेशा नजदीक कामिल कुल के तौर पर बेहतर मशहूर करती है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।